أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اللہ تبارک تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا رب کی ذات نے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں. اس ذات کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں تو اس ذات پر درود و سلام کے نذرانے بھی ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ کی ذات اور اس کے فرشتے نبی غیب بتانے والے پر درود پاک پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کہ حق تو کر دی ہاں دعا پڑھ کے محمد تے درود، حق تو کر دی ہاں دعا پڑھ کے محمد تے درود. اے وسیلہ بھی ضروری ہے دعا تو پہلے، اے وسیلہ بھی ضروری ہے دعا تو پہلے. جدو لیا نام نبی دا میں دعا تو پہلے، میری آواز اوتھے پہنچی صبا تو پہلے. صبا کہتے ہیں ہوا کو، میری آواز اوتھے پہنچی صبا تو پہلے. تے بے وضو عشق دے مذہب وچ عبادت حرام ہے، بے وضو عشق دے مذہب وچ عبادت حرام ہے. خوب رو لینی ہاں محمد دی ثنا تو پہلے، خوب رو لینی ہاں محمد دی تعریف و ثنا تو پہلے. ایک دن آمن گے سرکار قضا تو پہلے. دعا کرو کہ سانو بوقت موت کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب ہو جائے. ایک دن آمن گے سرکار قضا تو پہلے. ایمان ہے، عقیدہ ہے اور دعا ہے کہ ایک دن آمن گے سرکار قضا تو پہلے. آقا دی زیارت ہوئے آخری ساواں تو پہلے، آقا دی زیارت ہوئے آخری ساواں تو پہلے. کلو نفس ذائقۃ الموت، موت دا فیصلہ اٹل ہے. موت کوئی دو نمبر تے نہیں. دنیا دے اگر کم دو نمبر ہو سکدے تے موت دو نمبر نہیں ہو سکدی. ایک واحد موت ہی ہے جڑی ایک نمبر ہے. جدو رب دی طرفوں موت دا پیغام آ گیا، بلاوا آ گیا، فوراً موت نے آ جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، موت دا فیصلہ اٹل ہے. جدو بادشاہ اس دنیا تو گئے، تاجدار نہ رہے، بادشاہ نہ رہے، گدا نہ رہے، نبی رسول پیغمبر آئے وہ بھی دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے. تے اسی تے پھر انہاں دے گناہگار امتی ہاں. ایک دن اسی اس دنیا تو جانا ہے اور آئیں دیکھیں کہ ہم نے مرنے کے لیے کیا تیاری کی ہے. آیا ہم نے قبر میں فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے. جب قبر میں دفنایا جائے گا تو اس وقت منکر نکیر آئیں گے جو ہم سے 3 سوال کریں گے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور کملی والے
آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے لا کر پوچھا جائے گا اس ہستی محمد کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کیا ہوگا، جو رب نے ہماری طرف قرآن بھیجا اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے، اپنے پیارے محبوب پر جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کبھی ہم نے اس قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، کبھی خدا کے سامنے سر جھکایا ہوگا، کبھی خدا کو یاد کیا ہوگا، تو ہمارے منہ سے نکلے گا کہ ہمارا رب تو خدا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں اولاد سے نوازا، ہمارا رب تو وہ ہے جو تمام جہاں کو پالنے والا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمارے وجود کو بنایا، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہمیں عزتیں بھی دیتا رہا، رزق بھی دیتا رہا، مال بھی دیتا رہا، اولاد بھی دیتا رہا، جو ہم مانگتے رہے وہ ہمارے گناہوں کو ایک طرف رکھ کر ہمیں عطا کرتا رہا، وہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت ہمارے منہ سے تب ہی نکلے گا کہ ہمارا رب تو خدا ہے، جب ہم نے خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ کے پیارے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ماں دینو کا، فرشتے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ ہمارے منہ سے تب نکلے گا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اگر ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، کبھی نماز پڑھی ہوگی، کبھی روزہ رکھا ہوگا، کبھی ماں باپ کو خوش کیا ہوگا۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، نہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ جب ماں باپ فوت ہو جائیں، وصال پا جائیں، تو اس وقت ہم ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ بھئی یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی زندگی کے اندر ماں باپ کو کتنا سکون دیا یا ان کی کتنی خدمت کی۔ ہمیں ماں باپ بلاتے ہیں تو ہم ان کی آواز سن کے اگنور کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں جیسے ہم نے سنی ہی نہیں۔ تو آئیے میں آپ کو حضور علیہ السلام کی پیاری حدیث مبارکہ سناؤں۔ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ آواز دے تو آپ اپنے ماں باپ کو فوراً جواب دیں، لبیک کہیں، اف تک نہ کریں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اف تو ایک طرف، ہم کتنی الفاظ اپنے ماں باپ کو بول لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو ہم استغفر اللہ نعوذ باللہ کتنے برے الفاظ ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، ہمارے کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر میرے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں پر قبر اتنی تنگ ہو جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کے لوگ؟ فرمایا پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، دوسرا وہ جو پلیتی سے نہیں بچے گا، اور تیسرا وہ جو بے نمازی ہوگا۔ ان 3 قسم کے لوگوں پر قبر اتنی تنگ ہو جائے گی اگر اس نے اللہ کی اس اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر اگر تھوڑی نافرمانی کی ہے تو تھوڑی قبر اس پر تنگ ہوگی، اگر زیادہ نافرمانی کی ہے تو زیادہ قبر تنگ ہوگی، اگر بہت زیادہ نافرمانی کی تو قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ جس طرح یہ 2 انگلیوں کے درمیان آپس میں انگلیاں اندر چلی جائیں اور زیادہ ان کو بند کیا جائے تو اس میں سے کڑک کی آواز آنے لگے گی، اتنی اس بندے پر قبر تنگ ہو جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں پسلیاں دھس جائیں گی اور اس کی چیخ و پکار بلند ہو جائے گی۔ اے بندے، اس سے پہلے کہ تیرے اوپر یہ وقت آئے قبر تجھ پہ تنگ ہو جائے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تو نماز کی پابندی کر، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، کملی والے آقا کی ذات پر درود پڑھ،
اور اپنے آپ کو پلیتی سے بچا۔ ہم عورتوں میں زیادہ تر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچے نے کوئی پیشاب کر دیا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا تو پیشاب پاک ہے۔ اکثر میں نے لوگوں سے سنا ہے، اکثر میں نے عورتوں سے سنا ہے، بھئی بچے کا پیشاب پاک نہیں، جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے لیے کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے کہ اس کو ایک بار دھویا جائے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، اوپر والا دودھ پیتا ہے، تو اس کے لیے پاکی کا وہی حکم ہے جو بڑے انسان، جو بڑے بندے کے لیے پاکی کا حکم ہے۔ مطلب اس پلیتی والی جگہ کو 3 بار ایسے دھویا جائے اور پھر اچھی طرح اس کو نچوڑا جائے کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہے۔ تو ہمارے اسلام میں اتنی احتیاط ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پلیتی سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور ہماری زندگی کے اندر جب ماں باپ ہوتے ہیں نا، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں، اور جب وہ والدین دنیا سے چلے جائیں پھر ہم ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام نہیں، یہ ہمارا دین نہیں۔ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ جب ماں باپ تمہاری زندگی میں ہوں تو ان کی خدمت کریں، ماں باپ تمہاری زندگی میں ہوں تو ان کی سے محبت سے پیش آئے۔ تو آیا ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ہمیں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ جو بے نمازی ہوگا نا، جو بے نمازی ہوگا اس پر قبر بہت تنگ کر دی جائے گی، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو استغفر اللہ، بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگے۔ اس سے پہلے آئیے ہم نماز کو اپنائیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، کملی والے آقا کی محبت سینوں میں بسا لیں، اس کریم لذپال آقا کا عشق سینے میں بسا لیں، تاکہ جب قبر میں جائیں کملی والے آقا کو سامنے لایا جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے لایا جائے، اللہ کے محبوب کو جب سامنے لایا جائے، امام الانبیاء کو جب سامنے لایا جائے، امام الانبیاء سید الانبیاء جب خدا کے محبوب کو سامنے لایا جائے، پھر ہم تڑپ کے کہہ دیں مولا یہ تو تیرا محبوب ہے، یہ تو ہمارے غریبوں کے لجپال آقا ہیں، ہم تو ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر ساری زندگی عمل کرتے رہے، یا رسول اللہ تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہے، اس ذکر کے صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ قبر میں جانا تو ہے ایک نہ ایک دن، اور موت کا ہم سب کو کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آ جائے، موت کا بلاوا، رب کا پیغام کب آ جائے، کب ہمارے سامنے عزرائیل آ جائے۔ اور آپ کو ایک روایت سناتی ہوں، اسی طرح ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنا بہت عالی شان محل بنوایا اور سب کو دعوت دی، وزیروں کو، مشیروں کو کہہ دیا کہ سب آئیں اور اس محل سے سب کھائیں، اور دیکھ کر جاتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ محل کیسا بنا، اور جاتے ہوئے جو لوگ آئیں ان کو جاتے ہوئے تحفے اور مال و زر بھی دیا جائے۔ ہر قسم کے لوگ آتے، وہ محل کو دیکھ کر جب جانے لگتے تو بتاتے بہت پیارا محل ہے، بہت عالی شان محل ہے، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر ایک دن اتفاقاً اس محل میں کچھ اللہ تعالیٰ کے بزرگ شامل ہو گئے، کچھ اللہ کے بزرگ اس محل میں آئے، انہوں نے جب محل کے اندر کھانا وغیرہ کھایا تو نکلتے ہوئے نا ان کو مال و زر دیا گیا، ان کو بہت قیمتی تحفے دیے گئے۔ بادشاہ وقت کی طرف سے جب تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ تحفہ عام نہیں ہوتا، بہت قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ اب بادشاہ وقت کی طرف سے تحفے دیے جا رہے ہیں تو ان بزرگوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ تحفے قبول نہیں کر سکتے، اور پوچھنے والوں نے، تحفے دینے والوں نے کہا کیوں نہیں تحفے قبول کرنے؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم نے تحفہ قبول نہیں کرنا، انہوں نے کہا آپ تحفے قبول نہ کریں مگر یہ بتائیں کہ کیا محل کے اندر کسی چیز کی کمی ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا ہاں محل کے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے۔ جب انہوں نے اتنا سنا وزیروں نے تو انہوں نے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف سے تحفے تحائف بھی نہیں لے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ محل کے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ رکو، انہیں روک کے رکھو اور میری ملاقات
ان سے کروا۔ جب ان بزرگوں کی ملاقات بادشاہ وقت سے کروائی گئی، بادشاہ نے کہا پہلی بات کہ تم نے تحفے لینے سے انکار کر دیا، میرے تحفے کوئی عام تحفے نہیں، میں ایک بادشاہ وقت کا بادشاہ ہوں اور آپ نے میرے تحفے لینے سے انکار کر دیا۔ خیر وہ بات تو چھوڑو، لیکن تم نے اور کہا کہ دو چیزوں کی کمی ہے محل کے اندر، تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو ان بزرگوں نے کہا ایک یہ کہ یہ محل فنا ہونے والا ہے، یہ محل فنا ہونے والا ہے، باقی نہیں رہنے والا۔ دوسرا کہ تو بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، دوسرا تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ بنانے والا ہمیشہ رہے گا اور نہ بنوانے والا ہمیشہ رہے گا۔ جب اس بزرگوں نے اتنا کہا تو بادشاہ تڑپ گیا، کہتا تیرے کہنے کا مقصد، وہ کہتا ہے کہ یہ جو محل ہے نا یہ عارضی ہے، تو اس محل کے اندر اپنا گھر بنا، جب تو اس محل میں جائے گا تو تیرا یہ اور وہ وقت ہی بدل جائے گا۔ یہ محل تو عارضی ہے، جنت کے محل کے اندر اپنا گھر بنا، جنت میں اپنا محل بنا، یہ محل تو فنا ہونے والا ہے، یہ محل تو فانی ہے، اس جنت میں اپنا گھر بنا، جس جنت میں جائے گا تو وہ فنا ہونے والا محل نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا محل ہوگا، اور تو مر جائے گا، لیکن اس سے محبت کر جس سے لو لگائے گا تو مرنے کے بعد بھی تیرا نام جاری رہے گا۔ تو روایت میں ہے کہ اسی وقت اس نے توبہ کی اور وہ ایسا تڑپا خدا کی محبت میں کہ اس نے وہ محل چھوڑ دیا، اس نے وہ بادشاہیت چھوڑ دی اور وہ جنگل میں چلا گیا۔ بہت سال اس نے خدا کی عبادت کی، خدا کو راضی کیا۔ آواز آئی اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط تیری محبت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میں راضی ہوں گا۔ تو خدا سے ایسی محبت کرو کہ مرنے کے بعد بھی دنیا تمہارا حیا کرے، تمہارا احترام کرے، کہے کہ یہ واقعی نبی کا غلام تھا یا نبی کی غلام تھی۔ تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہیں دیکھ کر تمہارے کردار سے تمہیں دیکھ کر لوگ پہچان جائیں یہ تو کملی والے آقا کی غلام جا رہی ہے، یہ تو مصطفیٰ کی عاشق جا رہی ہے، یہ تو محمد عربی کو چاہنے والی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، محمد کریم کی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے، مسلمان عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کم از کم پردے کے اندر ڈھالنا چاہیے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے پردے میں اندر رہ کے بچ جاتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے اگر وہ پردے سے باہر نکل آئے تو اس میں لوگ جھپٹ لیتے ہیں اس کو۔ اسی طرح ہم مسلمان عورتیں ہیں، الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں خود کو پردے کے اندر ڈھالنا چاہیے، اپنے مزاج میں اپنائیت محبت لے کر آنی چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کو دیکھ کر کم از کم ہمیں اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جب بزرگوں کو دیکھیں تو ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کو ادب کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو عزت دینی چاہیے، ماں باپ کا فرما بردار بننا چاہیے، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی چاہیے، ہمیں پردے کو اپنانا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم جب پردے میں جا رہے ہوں گے تو دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ اور کچھ نہیں، یہ پردے سے تو مسلمان لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کو روزہ رسول اللہ کی بعد اب حاضری نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کی برکت سے میرے بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کی برکت سے ہمارے مدرسے کو دن 25ویں رات 26ویں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں کملی والے آقا کے در کی حاضری غلام
غلامی نصیب عطا فرمائے، کملی والے آقا کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب عطا فرمائے، عزت والی، شہادت والی، ایمان والی اور گھر والی، پردے والی اللہ تعالی ہمیں موت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔